مجھے طویل عرصہ قبل آسٹریا میں کسی پاکستانی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ صاحب تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے، عام سے کم تعلیم یافتہ انسان تھے۔ 2 شادیاں کر رکھی تھیں، ایک بیوی پاکستانی تھی اور دوسری مراکش سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارا مراکش کی خواتین کے بارے میں تصور ہے، یہ خواتین خوبصورت، سلم اور سمارٹ ہوتی ہیں، جبکہ ہماری زیادہ تر عورتیں عام نئے نقش کی حامل ہوتی ہیں، مگر وہاں صورتحال بالکل مختلف تھی۔ ان کی مراکشی بیگم عام نئے نقش کے ناٹے قد کی خاتون تھی، جبکہ پاکستانی بیوی گوری چٹی کشمیرن تھی۔ یہ دونوں بیگمات اوپر نیچے دونوں الگ الگ فلیٹس میں رہتی تھیں۔ یورپ میں بیک وقت 2 شادیاں رکھنا غیر قانونی ہے، چنانچہ مسلمان ایک بیوی کو سرکاری کاغذات میں ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور دوسری بیوی صرف نکاح تک محدود رہتی ہے۔ یہ لوگ عام طور پر ڈکلیئر بیوی کو سرکاری اور دوسری کو نکاحی بیوی کہتے ہیں۔ ان صاحب نے بھی اس قسم کا ارینجمنٹ کر رکھا تھا۔ پاکستانی بیگم سرکاری تھی، جبکہ مراکشی بیوی نکاحی تھی۔ یہ کہانی یہاں تک عام تھی۔ یورپ میں ایسے سینکڑوں لوگ موجود ہیں اور ان کی داستان تقریباً ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ اصل کہانی اس سے آگے آئے گی۔ میں اس خاندان میں چند چیزیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خاندان میں مراکشی بیوی کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ وہ پورے خاندان کی سربراہ تھی۔ وہ صاحب، ان کی پاکستانی بیگم اور بچے سب مراکشی خاتون کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ پاکستانی بیگم مراکشی خاتون کو آپا اور پاکستانی بچے اماں کہتے تھے۔ پاکستانی بیگم کی سب سے چھوٹی بیٹی مراکشی بیگم کو گود میں بٹھا کر اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی تھی۔ بڑے بچے یونیورسٹی جاتے تھے، لیکن وہ بھی سوتیلی ماں سے پیار کرتے تھے اور دل سے ان کا احترام کرتے تھے۔ پاکستانی بیگم اپنے ہاتھ سے اپنی سوتن کو وضو کراتی تھی اور اس کے لیے جائے نماز بچھاتی تھی۔ وہ صاحب بھی دوسری بیگم پر بار بار نثار ہوتے تھے۔ یہ میرے لیے حیران کن منظر تھا۔ میں نے ایک شام اس صاحب کے سامنے اس حیرت کا اظہار کیا۔ اس نے قہقہ لگایا، دونوں بیگمات کو بلایا، پھر اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ اس نے بتایا، پاکستانی بیگم اس کی کزن ہے۔ یہ مزاج کی تیز اور غصے کی سخت تھیں۔ یہ شادی کے بعد بیگم کو آسٹریا لے آئے۔ 2 بچے ہو گئے، لیکن ان کی زندگی میں بے آرامی اور بے سکونی تھی۔ یہ سارے دن کام کرتے، شام کے وقت گھر آتے تھے تو بیگم کی کل شروع ہو جاتی تھی۔ بیوی کی فرمائشیں اور مطالبات بھی غیر منطقی ہوتے تھے، چنانچہ ان کی زندگی دوزخ بن کر رہ گئی۔ یہ روز آتے جاتے راستے میں ایک کافی شاپ پر رکتے تھے۔ ان کی دوسری بیگم اس کافی شاپ میں کام کرتی تھیں۔ وہ روز خاتون کو دیکھتے تھے۔ خاتون کی آنکھوں میں حیا اور لہجے میں شائستگی تھی۔ یہ ہر وقت کام کرتی رہتی تھی۔ کافی شاپ میں اگر کوئی گاہک نہیں ہوتا تھا تو وہ کرسیاں اور میزیں صاف کرنا شروع کر دیتی تھیں یا کاؤنٹر اور کچن کے سنک رگڑنے لگتی تھیں، اور یہ اکثر اوقات سیڑھی لگا کر کافی شاپ کے بورڈ صاف کرنے لگتی تھیں۔ میں نے کبھی اس عورت کو کرسی پر بیٹھے نہیں دیکھا تھا۔ میں ان کی اس انتھک محنت سے بہت متاثر ہوا۔ میں یہ دیکھ کر بھی حیران رہ گیا۔ اس خاتون نے 3 سال قبل یہ نوکری شروع کی اور یہ آخر تک اس کافی شاپ کے ساتھ چپکی رہیں۔ اس دوران درجنوں ملازمین آئے اور چلے گئے۔ کافی شاپ کے 2 مالکان بھی بدل گئے، لیکن خاتون نے نوکری تبدیل نہ کی۔ یہ معمولی معاوضے پر 5 لوگوں کا کام اکیلی کرتی رہیں۔ صاحب کو آہستہ آہستہ خاتون میں دلچسپی پیدا ہوگی۔ خاتون بھی اس میں دلچسپی لینے لگیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ خاتون نے شادی سے قبل 2 عجیب و غریب شرطیں رکھ دیں۔ اس کی پہلی شرط تھی، میں تمہاری پہلی بیوی اور بچوں کے ساتھ رہوں گی، اور دوسری شرط تھی، میں ملازمت نہیں کروں گی، میں گھر سنبھالوں گی۔ وہ صاحب ڈرتے ڈرتے دونوں شرطیں مان گئے۔ نکاح ہوا اور وہ صاحب دوسری بیوی کو لے کر گھر آ گئے۔ پہلی بیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا، لیکن یہ صرف ایک دن کا ولولہ تھا۔ خاتون نے اگلے ہی دن پہلی بیگم کو 50% اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور یہ دونوں ہفتے میں بہنیں بن گئیں۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ مراکشی بیگم سلیقہ مند تھیں، محنتی تھیں، محبت سے لبالب بھری ہوئی تھیں، انتھک تھیں، وسیع دل کی مالک تھیں اور یہ بے لوث تھیں۔ چنانچہ اس نے خدمت، محبت اور سادگی سے پورے گھرانے کا دل مول لیا۔ یہ پورے خاندان کا مرکز بن گئیں۔ وہ صاحب، ان کے بچے اور ان کی دونوں بیگمات بہت خوش تھے۔ صاحب خانہ نے دوسری شادی کے بعد بے انتہا ترقی بھی کی۔ یوں وہ ہر لحاظ سے شاندار، مسرور اور دلچسپ خاندان تھا۔ میں نے کہانی کے آخر میں مراکشی بیگم سے پوچھا، آپ نے کیا جادو کیا؟ یہ انہونی ہوئی کیسے؟ خاتون نے بتایا، مراکش میں بزرگ خواتین اپنی پوتیوں اور نواسیوں کو دعا دیتی ہیں، جا اللہ تعالیٰ تمہیں فرشتہ دے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تمہاری شادی کسی فرشتہ سے انسان سے ہو۔
میری دادی بھی مجھے یہ دعا دیا کرتی تھیں۔ میں نے ایک دن اپنی دادی سے پوچھا، اماں مجھے فرشتہ ملے گا کیسے؟ تو میری دادی نے جواب دیا، تمہاری شادی جس سے بھی ہو تم اس کے گھر کو جنت بنا دینا، وہ شخص شیطان بھی ہوا تو وہ فرشتہ بن جائے گا۔ میری دادی نے بتایا، فرشتے جنت اور شیطان دوزخ میں رہتے ہیں، اور دنیا کی جو عورتیں اپنے گھروں کو دوزخ بنا دیتی ہیں ان کے گھروں میں فرشتے نہیں آتے۔ میں نے دادی کی بات پلے سے باندھ لی، میں نے اس گھر کو جنت بنا دیا۔ چنانچہ اس گھر کے سب لوگ فرشتہ بن گئے، میری سوتن بھی فرشتہ ہو گئی۔ میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔